گا مرتبہ محمد کا۔ بارہا شہ والا فخر سے یہ کہتے تھے، 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 ہے میرا علی اکبر آئینہ محمد کا، ہے میرا علی اکبر آئینہ محمد کا۔ جس نے شان احمد میں کی ہے آج گستاخی، وہ بھی روز کہتا تھا ہوں گدا محمد کا۔ لفظ دل سے آتی ہے خوشبوئے وفاداری، کس طرح سے ہو عاشق بے وفا محمد کا، کس طرح سے ہو عاشق بے وفا محمد کا۔ دعاؤں کے ساتھ مقطع بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اے خدا سعادت یہ کرتا تو قائم کو، اے خدا سعادت یہ کرتا تو قائم کو، اے خدا سعادت یہ کرتا تو قائم کو، یہ بھی ایک دفعہ دیکھے مقبرہ محمد کا۔ زندہ باد پائندہ باد مولانا قائم اعظمی صاحب، مبلغ جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ، نعت خوانی کر رہے تھے، آپ محسوس ہو رہے تھے۔ حضرات دیکھیے، عظمت قرآن و محمد، ایک خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کے عنوان سے ایک عظیم الشان کانفرنس ہے جو بین الادیان ہو رہی ہے، جس کا نمونہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے درمیان شری اکھلیش پانڈے، ترجمان اکھل بھارتی گاتری پریوار ہریدوار سے تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی موجود ہیں مولانا تسلیم مہدی صاحب، مرکزی شیعہ چاند کمیٹی کے صدر ہیں، یہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر علماء کرام ہیں۔ مولانا ناظم علی خیرآبادی صاحب، مدیر جامع حیدریہ خیرآباد، یہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ان حضرات کی تقاریر سے آپ مستفیض ہوں گے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تاخیر کے عالی جناب مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ، فارغ التحصیل جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ، استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں اور کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمیں یہ پروگرام 12 بجے ختم کرنا ہے۔ کئی مقررین ہیں، کئی شعراء ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات اپنے بیانات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین۔ یہ نہایت ہی خوشی کا موقع ہے
کہ میں آج اپنی ہی مادر علمی میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب کبھی آپ اپنی مادر علمی میں گفتگو کرنے آتے ہیں تو نروسنس کا وہی حال ہوتا ہے جو اپنا پڑھا ہوا سبق سناتے وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ فیلنگ بہرحال وہی ہے، علماء موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں لب کشائی کرنا بہرحال اپنے آپ میں ایک جرأت کا کام ہے۔ میں دو چار باتیں موضوع سے متعلق صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کوئی علمی ادارہ ہی کر سکتا ہے کہ جب کبھی معاشرہ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو قرآن مجید کے نور کو اپنا سہارا بنایا جائے۔ ہم سب کے سب قرآن مجید کی پناہ میں آئے ہیں، ہم سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آئے ہیں، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اور مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اندھیروں میں بھٹکنے لگو اور ایک ایسا معاشرہ جنم پانے لگے کہ چاروں طرف سے اندھیرا تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے تو تم قرآن مجید کو اپنی پناہ گاہ بناؤ اور قرآن مجید کی پناہ میں جاؤ۔ میں نے جس آیے کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ آیے کریمہ یا ایھا الناس کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ یہ بین الادیان ایک کانفرنس ہے، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب بھی نہیں کیا گیا ہے بلکہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ آیت کا مزاج یہ ہے کہ آیت میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ تمہاری جانب قرآن موعظہ بن کر آیا ہے، شفا بن کر آیا ہے، ہدایت بن کر آیا ہے اور رحمت بن کر آیا ہے۔ خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ باتیں بیان کی ہیں۔ شفا کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، ہمارے ہاں جگہ جگہ ہاسپٹل کھولے جاتے ہیں کیونکہ مرض دنیا میں ہے۔ یہ مرض صرف جسمانی مرض نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی مرض روحانی بھی ہوتا ہے۔ جسمانی امراض کا علاج ہاسپٹلز میں ہوتا ہے، روحانی امراض کا علاج قرآن مجید کے پاس موجود ہے۔ میں قرآن مجید کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر خدمت خلق کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید نے اپنی جو صفت بتائی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید موعظہ ہے، قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، تبیانا لکل شیء ہے، ہر شے کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، انہ لقول فصل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کسی طرح کا مذاق نہیں ہے، وما ہوا بالہزل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ روایت لکھ کر لایا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ قال سمعت، یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ قال سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے یہ سنا کہ آتانی جبرائیل فقال یا محمد سیکون فی امتک فتنہ، اے میرے حبیب آپ کے درمیان عنقریب ایک فتنہ جنم لینے والا ہے، آنے والا ہے۔ قلت مل مخرج، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو فقال کتاب اللہ، جبرائیل نے یہ کہا کہ اس طرح کے فتنے جب جب جنم لیں تو اس سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ جسے کتاب خدا کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ تنظیم المکاتب نے ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے کہ
کہ جس میں محور کتاب خدا کو بنایا گیا ہے۔ پیغام ہمیں یہاں کتاب خدا کا سنانا ہے، پیغام رسول خدا کا سنانا ہے۔ ایک سورہ جو عام طور پر ہم لوگ نماز کے بعد، نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ۔ اس سورے میں قرآن مجید نے خود اپنی بھی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ ظاہراً آیت نمبر 57 ہے یا 75 ہے، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 75 ہے۔ خداوند عالم نے ایک قسم کھائی ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اور اس قسم کو کھانے کے بعد خود خداوند عالم نے بتایا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں مواقع نجوم کی جائے گاہ ستارگان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی قسم ہے، اور قسم کھانے کے بعد خداوند عالم نے کہا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن جو ہے وہ کریم ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم احسان کرنے والے کو کہتے ہیں، کریم نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں، کریم کرم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن ہمارے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، قرآن ہمارے ساتھ کرم کرنے والا ہے، قرآن ہمارے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک صفت بتائی گئی ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن جو کرم کرنے والا ہے یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ قرآن تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، پھر اس نے اپنی صفت یہ کیوں بتائی ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے؟ دیکھیے چھپی ہوئی کتاب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک حرف اضافہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے، کم کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ چھپی ہوئی کتاب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تمہاری دسترس میں نہیں ہے یہ کتاب کہ تم اس میں کچھ کم کر سکو یا کچھ زیادہ کر سکو۔ جیسے مثلاً آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اسٹیج پر کھڑا ہوں، یہاں پر ٹی وی لگی ہے، اندر پروجیکٹر لگا ہوا ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ یہ جو پروجیکٹر لگا ہوا ہے، اس پروجیکٹر پر کبھی کبھی کسی کتاب کو بھی شو کیا جاتا ہے۔ پروجیکٹر کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کتاب شو ہو رہی ہوتی ہے، وہ اصل کتاب کہیں اور ہوتی ہے لیکن شو پروجیکٹر پر ہوتی ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ ہم پروجیکٹر پر لکھی ہوئی کتاب کو بدل سکتے ہیں۔ پروجیکٹر پر لکھے ہوئے صفحات کو، پروجیکٹر پر رونما ہونے والے الفاظ کو بدلنے کی قوت کسی کے اندر نہیں ہے جب تک کہ اس کی دسترس اصل پہ نہ ہو کہ جسے کتاب مکنون کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ ایک کتاب مکنون ہے، تمہاری دسترس اس تک نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ کا جامع قرطاس کے بدن پر چڑھایا گیا ہے، یہ تمہارے لیے چڑھایا گیا ہے، نہ یہ کہ اس میں رد و بدل تم کر سکو، بلکہ تم کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ تمہارے حوالے کیے گئے ہیں۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی خداوند عالم کے، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تم اس میں کچھ کم کر سکتے ہو نہ کچھ زیادہ کر سکتے ہو، چونکہ یہ کتاب مکنون ہے، یہ تمہاری دسترس میں نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی کے بعد کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ تم کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی چھو نہیں سکتا مگر یہ کہ پاکیزہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی اس کتاب کے معارف کو سمجھ نہیں سکتا مگر یہ کہ پاکیزہ ہو۔ یہ کتاب پاکیزہ لوگوں کے سمجھنے کی ہے، نجس لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ یہ کتاب کی فضیلت ہے۔ چنانچہ الحمدللہ تنظیم المکاتب نے پاکیزہ لوگوں کا اجتماع کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ پاکیزہ لوگوں کا اجتماع اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم قرآن کی بات کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو سنانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی صفات ہیں جو خود قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ یا ایھا الناس کا خطاب، دیکھیے چونکہ قرآن کا پیغام ہی خدمت خلق ہے، عام طور پر ہمارے یہاں ایک تصور جو ہے وہ اتنا خطرناک تصور جنم لیتا جا رہا ہے کہ جسے تشدد کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ تشدد عام طور پر، کل کی تقریریں آپ کے پیش نظر ہوں گی، میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے صرف ایک پیغام کو یہاں پر آپ کی خدمت میں سنا کر اور اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا
پیغام ہی یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے دوسرے کی خدمت کرو۔ میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں نے ایک بڑی غلطی یہ کی ہے کہ قرآن کو بھی اپنی کتاب بتائی ہے اور رسول کو بھی ہمارے رسول بتایا ہے۔ یہ شاید مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ رسول سب کا رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، اور یہ کتاب بھی سب کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ آپ حضرات صلوات پڑھیں تاکہ میں آگے کے بیان کو آپ آئیے آگے تشریف لائیے، اسٹیج پہ تشریف اوپر تشریف لیں۔ جناب مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب صدر انجمن فلاح دارین لکھنؤ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسری جس کے لیے سب سے زیادہ تاکید ہمارے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مولانا جابر صاحب کا بھی استقبال کریں۔ علی جناب مولانا جابر جواسی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ صدر تنظیم المکاتب، نائب صدر تنظیم المکاتب لکھنؤ علی جناب مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ صاحب تشریف لائیں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، علماء کرام کی آمد ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو بیچ میں وقت لگ رہا ہے یہ آپ میری تقریر میں شمار مت کیجیے گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں صرف تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں خدمت خلق کے حوالے سے۔ قرآن مجید کا ایک دیکھیے، قرآن مجید نے جس بندگی کا حکم دیا ہے، سورہ مبارکہ بینہ کی آپ تلاوت اگر کریں تو قرآن مجید کا صاف صاف اعلان موجود ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین حنفاء، میں نے سوائے بندگی کے اور کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ اور اس بندگی کے جب اگزامپلز کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو دو مثالیں دی ہیں، یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ۔ بندگی کی دو علامتیں ہیں، یعنی دو مثالیں ہیں جو قرآن مجید نے دی ہیں، ایک میں نماز ہے اور دوسرے میں زکوٰۃ ہے۔ نماز کا تعلق عبد اور خدا سے ہے، بندے اور خدا سے ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق بندے اور بندے سے ہے۔ اسلام نام ہی ہے اپنے رشتے کو خدا سے استوار کرنے کا اور بندگان خدا سے استوار کرنے کا۔ جو اسلام کو صرف اس لحاظ سے پہچانتے ہیں کہ اپنا رشتہ اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کر لو یہ دین ہے، وہ دھوکے میں ہیں۔ بندگان خدا کے ساتھ اگر تم بندگان خدا کے نہیں ہو سکتے تو خدا کے بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ سب سے اہم پیغام قرآن مجید کا یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ نیکی کرو۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جتنی مرتبہ نماز کا حکم ہے اتنی مرتبہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نیکی کا حکم ہے، امر بالمعروف کا حکم ہے، نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ یہ سارے احکام جو لوگوں سے متعلق ہیں، یہ صرف لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے قرآن مجید نے ہمیں وادار کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم خدمت کر سکیں، خدمت خلق کر سکیں۔ 5 منٹ میں اور لوں گا جو بیچ میں آپ کا لوگوں کے استقبال میں صرف ہوا تھا۔ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، خدمت خلق کے حوالے سے مجھے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دور حاضر میں مرجعیت تک کی تاریخ آپ پڑھ جائیے۔ خدمت خلق ہمارا سب سے بڑا نعرہ رہا ہے۔ خدمت خلق ہمارا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے گھر سے بازار کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو اپنے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے تھے کسی کو کچھ منگانا ہے، میں بازار جا رہا ہوں۔ لوگوں کے کام آنا، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے کام آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے اِنَّا حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعَمِ اللَّهِ، اگر کوئی اپنی حاجت لے کر تمہارے سامنے آتا ہے تو یہ خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ تم اس کی حاجت روائی کر سکو۔ یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے جو خداوند عالم نے تمہیں دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے
دور بھاگتے ہیں۔ میں ایک مثال صرف مرجعیت کی دوں گا چونکہ وقت نہیں ہے، اور ایک مثال ابھی حال میں ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ولادت کی تاریخ گزری ہے۔ جناب عبداللہ آپ کے شوہر ہیں، اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام اس باغ سے گزرتا ہے، اتفاق سے اسے بھوک لگی، وہ اپنا کھانا لے کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ سامنے جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھا، اس غلام نے یہ دیکھا کہ ایک کتا اس کے سامنے زبان نکال کے آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھیے، آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، میں اینیمل رائٹس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اسلام ہے ہمارا، لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ کتا زبان نکال کے بیٹھ گیا، اس غلام نے اپنا کھانا اٹھا کے ایک روٹی اٹھا کے اس کتے کو دے دیا۔ اس کتے نے روٹی کھائی، پھر زبان باہر نکال دی، اس نے پھر روٹی دے دی، پھر اس نے روٹی کھائی، پھر زبان باہر نکال دی، اس نے تیسری اور آخری روٹی بھی دے دی۔ جناب عبداللہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جناب زینب کے شوہر، اس غلام نے اپنا سارا کھانا اٹھایا اور اس کتے کو دے دیا، اور اس کے بعد اپنا اثاثہ اٹھا کر جانے لگا۔ جناب عبداللہ نے بلایا، کہا یہ کام تم نے کیوں کیا؟ کہا یہ مخلوق خدا ہے، یہ یقیناً بھوکا تھا۔ کہا بھوکے تو تم بھی تھے، لیکن تم نے اپنا کھانا اس کو کیوں دے دیا؟ کہا اس لیے دے دیا کہ میں تو اپنا کھانا پھر کہیں سے انتظام کر لوں گا، یہ بے زبان ہے، یہ کہاں جائے گا؟ تو جناب عبداللہ نے جس باغ میں بیٹھ کر اس نے، دیکھیے یہ دین ہے، جس باغ میں بیٹھ کر اس نے یہ عمل انجام دیا تھا، اس کے کاغذات منگا کر وہ پورا باغ اس کے نام کر دیا۔ تو اس نے حیرانی سے کہا کہ یہ کام تو میں نے خدا کے قرب کے لیے کیا تھا۔ کہا یہ کام میں بھی اس قرب میں شرکت کے لیے کر رہا ہوں، جو کام تم نے کیا ہے تم مجھے شامل کر لو۔ یہ اس دور کی بات ہے اور آج کے دور کی بات۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، ان کے پاس آپ کا ایک چاہنے والا، ایک مقلد جاتا ہے 1000 دینار لے کر خمس کے، جس میں 200 دینار کم ہیں، 800 دینار ان کو دیے اور کہا حضور 200 دینار ایک یہودی کے پاس رہ گئے ہیں، اس نے کہا ہے کہ میں واپس کر دوں گا تو وہ میں لا کے آپ کو دے دوں گا۔ تو آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس نے، وہ جس نے تم سے 200 دینار لیے ہیں، کیا واقعی اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ دینار واپس نہ کر سکے؟ کہا سرکار اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کا پورا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یہودی ہے، اس کا پورا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، سب کچھ اس کا برباد ہو چکا ہے۔ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ واقعی برباد ہو چکا ہے تو اس 200 دینار کا مطالبہ نہ کروں۔ کہا نہیں سرکار، اس وقت تو اس کی حالت یہ ہے کہ یہ 200 دینار تو چھوڑ دیجئے، شاید اس کو اور بھی ضرورت ہو۔ تو انہوں نے وہ بچے ہوئے 800 دینار، یہ واقعہ ہمارے استاد نے سنایا اور بتایا کہ اس وقت 200 دینار میں پورا گھر خریدا جا سکتا تھا، یعنی اتنا ہیوی اماؤنٹ تھا یہ۔ کہا کہ یہ 800 دینار اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد جا کے اس یہودی کو دے دو۔ کون ہے یہ؟ کہا سرکار یہ تو خمس کی رقم ہے، آپ یہودی کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ؟ اس کا جواب مجھے دینا ہے، یہ اٹھاؤ اور جا کر اس کو دے دو، اس کا ذمہ دار میں ہوں، جواب میں دوں گا۔ اب صاحب یہ واپس آیا اور آنے کے بعد اپنے دوست کے بارے میں اس کو دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی اس کی بیٹی نے پوچھا فلاں صاحب ہے، اس نے منع کر دیا، اندر سے کو معلوم تھا کہ یہ قرضہ لینے آیا ہوگا۔ تو اس نے پیغام بھجوایا کہ نہیں میں پیسہ لینے نہیں آیا ہوں، دینے آیا ہوں۔ تو وہ فوراً جلدی سے آ گیا، کہنے لگا دیکھو میں تقلید کرتا ہوں اور میرے یہ جو ہیں موجودہ ہیں نائب امام ہیں، اور انہوں نے ایسا ایسا پیغام کہلوایا کہ وہ 200 دینار بھی معاف ہیں، یا 800 دینار انہوں نے الگ سے دیے ہیں۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ میں امت موسیٰ ہوں، لیکن یہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ موسیٰ جیسا کام لگتا ہے، یہ موسیٰ جیسا کام لگتا ہے۔ یہ خدمت خلق ہے، یہ ادارہ خدمت خلق کے لیے ہے، یہ مرجعیت خدمت خلق کے لیے ہے، یہ دین خدمت خلق کے لیے ہے، یہ اسلام خدمت خلق کے لیے ہے۔ کاش جس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے ادارے تنظیم المکاتب نے اور اس کے اراکین نے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے، کاش ہمارا وہ پیغام قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام پوری دنیا تک پہنچ سکے کہ یہ دین دین امن ہے، یہ دین دین سلامتی ہے، یہ دین دین خدمت خلق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ۔
حجت الاسلام علی جناب مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ کے زبانی، حضرات ہمارے درمیان مولانا محمد کوثر ندوی صاحب ناظم جامع فاطمہ لکھنؤ بھی تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ مہدیہ حلوانہ ضلع سہارنپور کی بچیاں ہیں، صالحہ بطول، مدیحہ بطول، درجہ پنچم کی یہ طالبات ہیں، ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے اخلاق رسول قرآن مجید کے آئینے میں۔ مکتب امامیہ مہدیہ حلوانہ سہارنپور کی یہ بچیاں ہیں، صالحہ بطول، مدیحہ بطول، مکالمہ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے آئینے میں۔ بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایسے کر دو، ایڈورٹائزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کرام، حاضرین جلسہ، سلام علیکم۔ ہمارا مکالمہ اخلاق رسول قرآن مجید کے آئینے میں سماعت فرمائیں۔ بہن مدیحہ بطول السلام علیکم۔ بہن صالحہ بطول علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیرت سے ہوں۔ آپ کس مکتب میں تعلیم حاصل کرتی ہیں؟ تنظیم المکاتب سے الحاق شدہ مکتب امامیہ مہدیہ حلوانہ سعادت ضلع سہارنپور، جس میں قرآن مجید مع تجوید، اردو ادب مع قواعد، روزمرہ پیش آنے والے احکام و سیرت معصومین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بہن مدیحہ بطول، اخلاق و سیرت رسول کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں، بیان فرمائیں۔ انبیاء و مرسلین کے سردار، دین و دنیا کے مالک، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو بخشوانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سرزمین مکہ پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ کا نور چمکا تو ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا گل ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ آپ کے وجود کی برکت سے آسمان تک شیطان کی آمد بند ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائیے، بھٹکے ہوں کو اسلام کی سچی اور سیدھی راہ دکھائیے۔ رسول اللہ نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، مگر آپ شکست خاطر نہ ہوئے، بلکہ آپ نے اللہ کے اچھے اور سچے دین کا پرچم اسی شان سے بلند رکھا۔ بہن صالحہ بطول، میں اس رسول کے اخلاق کے بارے میں کیا بتلا سکتی ہوں کہ جس کے عمل پر مشیت کا انحصار، زبان پر وحی کا پہرا اور عصمت پر آیت تطہیر کی سند ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ بہن مدیحہ بطول، آپ نے تو آیات قرآنی کے ذیل میں سرکار کی سیرت اور اخلاق کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔
صالحہ بطول، رسول اللہ کا اخلاق اتنا حسین اور باکمال تھا کہ آپ سلام میں پہل کرتے اور مسکرا کے ملتے، کبھی آنکھوں سے اشارہ نہ کرتے بلکہ پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، لوگوں کی خدمت پر بڑا زور دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آؤ۔ سرکار ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے جس سے اس کی مشق نہیں اٹھتی۔ حضور آگے بڑھے، اس کی مشق لی اور اس کے گھر تک پہنچائی۔ اس ضعیفہ نے کہا، جوان، تو نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں۔ دیکھ، فلاں محلے میں ایک جوان ہے، اس کے پاس نہ جانا، وہ جادوگر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے دین پر ہو جاتا ہے۔ حضور نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس جوان سے نہیں بچ سکتا۔ ضعیفہ نے تیز لہجے میں کہا، عجب ہے، میں تجھے اچھی نصیحت کر رہی ہوں اور تو منع کر رہا ہے۔ حضور نے کہا، میری مجبوری یہ ہے کہ وہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں۔ اس ضعیفہ نے جب یہ سنا تو سکتے میں پڑ گئی اور بولی، آہ، اب میں سمجھی تیرا جادو کیا ہے۔ تیرا جادو تیرا اخلاق ہے، لوگ اسی لیے تیرے پاس آنے نہیں دیتے کہ کہیں تیرے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنا دین نہ چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہن مدیحہ بطول، سرکار کی عظمت قرآن مجید میں کس طرح بیان ہوئی ہے؟ بہن صالحہ بطول، اللہ نے قرآن مجید میں جتنے انبیاء کو پکارا ان کے نام کے ذریعے پکارا ہے۔ کہا، اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم۔ لیکن میرے سرکار کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے کبھی حضور کا نام نہیں لیا بلکہ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے رسول کی نگاہ رب العالمین میں عظمت و عزت ہے۔ اور اس رسول کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے پسینے سے اللہ نے تمام انبیاء، شمس و قمر، عرش و کرسی، جنت و کوثر پیدا کیے۔ واہ مدیحہ بہن، آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا۔ سنا ہے وسیع نامی مرتد نے ہمارے سرکار کی توہین کی ہے۔ جی بہن، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ خشت اول چون ہے معمار کج، تا سریا میراوت دیوار کج۔ جس کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو اس سے اور توقع بھی کیا ہو سکتی ہے۔ کاش کہ وسیم نامی مرتد نے تنظیم المکاتب کے کسی بھی ایک مکتب میں تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ ہرگز ایسی بیہودہ گفتگو نہ کرتا اور دین مبین سے انحراف کر کے مرتد نہ کہلاتا۔ حق سے رخ موڑ کے ایمان بدلنے والے خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے۔ بہن، جس رسول کی شان میں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بہن، اللہ نے پورے قرآن میں بس 3 ہی لوگوں کے اعمال حبط یعنی برباد کرنے کو کہا ہے، ایک کافر کے، دوسرے مشرک کے،
تیسرے توہین رسول کرنے والے کے اس کا مطلب صاف ہے کہ توہین رسول کرنے والا قرآن مجید کی نظر میں کافر بھی ہے، مشرک بھی، ورنہ جس کے بارے میں سورہ قلم کہتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، جس کو مکہ کا بدترین کافر و مشرک بھی صادق آمین کہتا ہو، اس سے اچھا کیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ بہن مدیحہ بطول، آپ ہمیں اس دور میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس فتنے کے دور میں میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سیرت سرکار پر عمل کرے اور متحد ہو جائیں، دشمن رسالت کو اس کے منصوبے میں کامیاب نہ ہونے دیں، جبکہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمانوں کو عہدے و منصب کا لالچ دے کر سنی شیعہ دیوبندی بریلوی میں بانٹ دیا جائے۔ آج ان باتوں کا وقت نہیں ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کر، اس لیے کہ بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بہت خوبصورت پیغام دیا تھا کہ ہم مسلمان آپس میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہیں اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کی فکر میں ہے۔ سلام علیکم۔ زندہ باد پائندہ باد۔ بہترین مظاہرہ مکتب امامیہ مہدیہ حلوانہ سہارنپور کی یہ بچیاں ہیں، یہ اپنا انعام اسٹیج سے بھی حاصل کر لیں جو علماء کرام کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور سیکریٹری صاحب قبلہ کے دست مبارک سے بھی ان بچیوں کو انعام مل رہا ہے، اور خصوصی انعام کے لیے میں ان کے مدرس مولانا حسین عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ نائب صدر مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ کے دست مبارک سے اپنا خصوصی انعام حاصل کریں۔ حضرات جب تک وہ انعام حاصل کر رہے ہیں تب تک میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات صریحی طور پر یہ عرض کر دوں، یہ بچیاں مکتب امامیہ مہدیہ حلوانہ ضلع سہارنپور کی ہیں۔ آپ خود یہ محسوس کریں کہ بانی تنظیم نے جو پودا لگایا تھا وہ آج تناور ہو گیا ہے۔ 5 مکاتب سے شروع ہوا تھا یہ ادارہ، الحمدللہ اس وقت پورے ہندوستان میں 1200 سے زیادہ مکاتب ہیں جہاں اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ اسی مکتب امامیہ مہدیہ حلوانہ کے استاد محترم مولانا حسین عباس صاحب قبلہ ہیں جن کی محنتوں کا ثمرہ ہے یہ مظاہرہ۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ تحریر جو آپ نے ابھی دیکھی ہے یہ سارے ہمارے درجہ پنجم کے اردو ریڈر کے نصاب سے ماخوذ ہے۔ بچوں کو اتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، اتنے اچھے سلیقے بتائے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود یہ بتائیے کہ بانی تنظیم کی وہ فکر جو کئی برس پہلے انہوں نے سوچا تھا، آج وہ فکر تناور درخت کی شکل میں ہو گئی ہے، ہر جگہ تنظیم کے باغات لہلہا رہے ہیں۔ پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی دریغ نہیں ہے کہ خدا کے دین کی تکریم اب بھی باقی ہے، خدا کے دین کی تکریم اب بھی باقی ہے، نبی کی دی ہوئی تعلیم اب بھی باقی ہے، خدا کے دین کی تکریم اب بھی باقی ہے، نبی کی دی ہوئی تعلیم اب بھی باقی ہے۔ بکھر کے ہو گئے نامود نامنظم لوگ، خدا کا شکر ہے تنظیم اب بھی باقی ہے، خدا کا شکر ہے تنظیم اب بھی باقی ہے۔ آئیے حضرات میں تقریر کے لیے گزارش کروں گا عالی جناب مولانا ناصر علی صاحب قبلہ بانی جامع حیدریہ خیرآباد کی خدمت میں، لیکن ایک بار پھر میں تمام مقررین اور شعراء حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیں 12 بجے پروگرام ختم کرنا ہے اس کشش کا، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں اور اسی حساب سے اپنے بیانات کو استقبال کریں۔ آواز بلند صلوات سے السلام علیکم۔
باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دیکھیے موضوع یہ یہاں لکھا ہوا ہے اور آپ حضرات برابر سے پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور علماء نے اپنے بیانات میں بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس موضوع کے ذیل میں میرا خیال ہے کہ 20-22 موضوعات اور تھے اور ہیں۔ یہ ان موضوعات کی میں صرف وہ موضوع زیادہ لوگوں کو پسند آیا جو دشمن اسلام و قرآن کے سلسلے میں موضوع تھا۔ یہ جو ابھی مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے کہ 20 ہیں 22 ہیں کتنے موضوعات ہیں، لیکن وہ موضوعات بہت بہترین ہیں۔ اگر ہر موضوع پر لکھنے والے افراد لکھیں مدلل طریقے پر تو وہ ایک بہترین کتاب بھی ہو سکتی ہے اور بہترین رہنما بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے علماء کرام لکھ سکتے ہوں اور ان کے پاس اتنا موقع بھی ہو کہ وہ لکھیں تو اسے لکھیں، اور پھر انشاءاللہ اسے شائع ضرور ہو جانا چاہیے۔ تقریریں تو ہو رہی تقریریں تو ہو جاتی ہیں، ہوا میں اڑ جاتی ہیں، اور سبحان اللہ کہنے والے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے تعریف کر دیتے ہیں، چاہے شاعر کی ہو یا خطیب کی ہو۔ یہ ختم ہو جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد ذہن سے بھی نکل جاتی ہے، لیکن وہ لکھی ہوئی تحریر ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو 2 باتیں اس میں موضوع میں جو بالکل سرنامے کے طور پر ہے، ایک خداوند عالم کی عبادت اور دوسرے مخلوق کی خدمت۔ اصل میں میرے خیال سے یہ جو سرخی قائم کی گئی ہے یہ بھی پیغمبر اکرم کی خود ایک حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، جب پوچھا گیا پیغمبر سے، اور میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پورا دین ان 2 باتوں کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ یہ پوچھا گیا امام سے یا پیغمبر سے کہ آپ بتائیے دین کیا ہے، تو 3 باتیں یعنی 3 الگ الگ معصومین کے فرمودات ملتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یعنی پوری محبت دین کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے، مت دین الا الحب، دین نہیں ہے مگر محبت۔ اور پھر معصوم نے فرمایا، جب ان سے سوال ہوا کہ دین کے بارے میں بتائیے، تو فرمایا الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، اطاعت پروردگار کی اور مخلوق کے اوپر شفقت مہربانی۔ اس میں لفظ مخلوق استعمال کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مومنین پر، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انسانوں پر، مخلوق کی لفظ ہے۔ مخلوق میں جاندار بھی ہیں بے جان بھی ہیں، تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں معصومین نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید
کو سمجھنے کے لیے یا اس کے فرمودات کو پہچاننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان افراد کی بیان کردہ تفسیروں کو نگاہ میں رکھا جائے جو واقعی قرآن مجید کے جاننے والے، سمجھنے والے، اس کے مفاہیم کو بتانے والے ہیں۔ ذرا سا دور جب زیادہ دور ہو جاتا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا اس سے بعید العہد ہو جاتا ہے آدمی، تو کچھ نہ کچھ باتیں بہرحال بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ قرآن کی باتیں ان لوگوں سے مثلاً حاصل کی جائے، قرآن مجید نے خود تذکرہ کیا ہے، بزم پیغمبر سے لوگ اٹھے، پیغمبر کچھ بیان کر رہے تھے، اور جب اٹھ کے ذرا 10-20 قدم چلے تو فوراً آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی ابھی اٹھ کے آئے ہیں اور یاد نہیں رہ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ بھولنے والے افراد کے ذریعے اگر ہم قرآن مجید معلوم کریں گے یا اس کی تفسیر، تو کبھی صحیح تفسیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ سب کے سب دیندار افراد ہیں الحمدللہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر علماء کرام، یہ صاحبان امامہ، میں تو پاگل دیوانہ آدمی ہوں، یہ ٹوپی پہنے ہوئے یہاں کھڑا ہوں، خواہ مخواہ مجھے کھڑا کر دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علماء کرام سے جو واقعی خطابت کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بہرحال چونکہ یہاں پہنچا دیا گیا ہے لہذا کھڑا ہوں، تقریر کر رہا ہوں۔ چند باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر قرآن مجید مانتے ہیں اور پیغمبر اکرم کی سیرت کا اتباع اور پیروی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، تبھی ہم دین کے ماننے والے کہلائیں گے۔ شعراء کرام بھی یہ باتیں کہتے رہتے ہیں، خطبہ نے بھی۔ میں نے یہ طے کیا ہے کہ 14 منٹ سے 1 منٹ آگے نہ ہونے پائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے موقع رہ جائے۔ تو بہرحال اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ مسلسل قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اور ہم قرآن ماننے کے بعد بھی افسوس ہے کہ آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو آواز پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ جو لوگ عبادت سے غافل ہیں ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عبادت کریں۔ ہمارا آپ تو عبادت مثلاً کر رہے ہیں، لیکن عبادت میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، عبادت جو سماج میں رسمی عبادت ہوتی ہے وہ رسمی عبادت نہ رہ جائے۔ عبادت ایسی ہونا چاہیے جو خدا کو پسند ہو، رسول کو پسند ہو، معصومین کو پسند ہو۔ اور ایسی عبادت اسی وقت ممکن ہے جب آدمی علم حاصل کرے گا، علمی ادارے سے وابستہ ہوگا، علماء کرام کا احترام کرے گا، ان سے باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے، ایک کی بات نہیں ہے، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، خود سے طے کر لیتے ہیں ایسے عبادت کر لی جائے، خود سے طے کر لیتے ہیں یوں نمازیں پڑھ لی جائیں، خود سے طے کر لیتے ہیں اس طرح عبادت انجام دے۔ خود سے نہ طے کیجئے، جو خدا نے بتایا ہے وہ عبادت کیجئے، جو رسول نے فرمایا ہے وہ سی عبادت کیجئے، جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں وہ۔ اور جب تک عالم سے رابطہ قائم کیے بغیر آدمی عبادت کے لیے آگے بڑھے گا، یہ عبادت کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شرائط کا پتہ نہیں ہوگا، قیود کا پتہ نہیں ہوگا، کس طرح سے آدمی کو عبادت کرنا چاہیے۔ جیسے اب بہت سے شعراء تو وہ بھی ہوتے ہیں نا جو صرف اپنی راگ راگنی کی بنا پر کامیاب ہیں، ایسے ہی بہت سے عبادت گزار ہیں جو ٹکریں لگانے کی بنا پر عبادت گزار سمجھے جاتے ہیں۔ ٹکریں لگانے کا نام عبادت نہیں ہے۔ جیسے شاعر وہی ہوتا ہے، قافیہ، ردیف، الفاظ، اس کی ترتیب، یہ ساری چیزیں جانتا رہتا ہے تو شاعر ہوتا ہے، لیکن خالی دھن سے پڑھنے اور راگ راگنی کا نام شاعری
نہیں ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا رہتا ہے، بہت تو اتنی راگنی ہوتی ہے کہ وہ حدود شریعت کو پار کر جاتی ہے۔ اب اس پر اگر کوئی عالم اعتراض کرتا ہے تو کیا کہیں، بہرحال شاعر بہانے اس کے پاس بہت ہیں۔ اتنے لوگوں کے درمیان میں اتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں پڑھا، کسی نے کچھ نہ کہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے ہو سکتا ہے کہ وہ علماء متوجہ نہ رہے ہوں اور انہوں نے نہ کہا ہو آپ سے، جو متوجہ ہوگا وہ کہے گا۔ محفل یا مجلس جہاں کہیں بھی قصیدہ، سلام، نوحہ جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ اگر پڑھا جاتا ہے خوشنودی خدا کے لیے، خوشنودی معصوم کے لیے، خوشنودی ائمہ طاہرین کے لیے، تو انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، مجمع خوش ہو یا نہ ہو، وہ سبحان اللہ کہے یا نہ کہے۔ اور اگر خلاف شریعت بات ہے تو ایسے موقع پر جو شریعت کا جاننے والا ہے اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اسے بتائے، اس کی طرف متوجہ کرے۔ البتہ یہ کہ عالم بھی محسوس کرتا ہے کہ کہاں موقع ہے کہنے کا اور کہاں نہیں ہے، وہ خوب اس کے مواقع کو جانتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے۔ بہرحال یہ اتنی باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ آنے کا کچھ حال ادا ہو جائے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، ورنہ کوئی موقع اس کا نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مخلوق کے اوپر شفقت مہربانی ہونا چاہیے۔ مخلوق چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، دونوں کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے ہیں، دونوں کے بارے میں کہا بھی گیا ہے۔ اگر یہ اجمالی بات قبول ہے تو دونوں باتوں پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ عبادت سے غافل نہ ہو، عبادت تنہا نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اطاعت پروردگار اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے میں ہر لمحے اگر عبادت خدا کا خیال رہے، اطاعت خدا کا، تو یہی عبادت ہے، اس سے بڑی اور بہترین کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور پھر اگر مخلوق پر مہربانی کرتا ہے تو یہ مہربانی انسان کو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے بھی قابل و قبول ہو اور دوسرے افراد بھی اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پیغمبر اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں دنیا کی بھی بھلائی لے کے آیا ہوں اور آخرت کی بھلائی بھی لے کے آیا ہوں۔ اگر میری سیرت پر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب جرار اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پھر ایک بار میں تمام شعراء اور مقررین دانشوران کی خدمت میں ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ 12 بجے ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے، اس لحاظ سے اپنے کلام کو مرتب دیں۔ 10 منٹ پہلے ہی اذان ہوتی ہے آج، جی 11:57 ہے میرا خیال۔ 11:57 اذان کا وقت ہو جاتا ہے، لہٰذا اذان پہ ہی انشاءاللہ ختم ہوگی یہ نشست۔ اور تمام مقررین سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اور شعراء حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے شاعر اہل بیت جناب جرار اکبر آبادی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یا علی اللہم صلی علی
علیکم. آج کے موضوع کے مطابق قطع ملاحظہ فرمائیں. سرکار اجازت. توحید کا ضامن ہے اسلام محمد کا. توحید کا ضامن ہے اسلام محمد کا. خالق کی عبادت ہے ہر کام محمد کا. خالق کی عبادت ہے ہر کام محمد کا. اسلام ہے تابندہ اس وسط دنیا میں. اسلام ہے تابندہ اس وسط دنیا میں. مخلوق کی خدمت ہے پیغام محمد کا. مخلوق کی خدمت ہے پیغام محمد کا. توحید کا ضامن ہے اسلام محمد کا. ایک نعرہ درود بلند فرمائیں. ایک نعت پاک پہ چلتے ہیں. سیرت کی روشنی کہیں صورت کی روشنی. سیرت کی روشنی کہیں صورت کی روشنی. سیرت کی روشنی کہیں صورت کی روشنی. قرآن ہے مہر و ماہ رسالت کی روشنی. قرآن ہے مہر و ماہ رسالت کی روشنی. اور کیسی تھی ذوالعشیرہ کی دعوت کی روشنی. کیسی تھی ذوالعشیرہ کی دعوت کی روشنی. پہنچی کہاں کہاں تیری حکمت کی روشنی. پہنچی کہاں کہاں تیری حکمت کی روشنی. اور تاثیر نعت احمد مرسل تو دیکھیے. تاثیر نعت احمد مرسل تو دیکھیے. پھیلی ہوئی ہے بزم میں مدحت کی روشنی. پھیلی ہوئی ہے بزم میں مدحت کی روشنی. اور آغوش آمنہ ہے
کہ حالہ ہے نور کا آغوش آمنہ ہے کہ حالہ ہے نور کا اللہ ری تیری چاند سی صورت کی روشنی اللہ رے تیری چاند سی صورت کی روشنی اور عنوان کے مطابق یہ شعر مولانا فرمائیں کہ انوار مصطفیٰ کی ہو تشریح کس طرح انوار مصطفیٰ کی ہو تشریح کس طرح مضمر کرن کرن میں ہے وحدت کی روشنی مضمر کرن کرن میں ہے وحدت کی روشنی اور زیر کے ساتھ جو دیکھا سراج منیر کو زیر کے ساتھ جو دیکھا سراج منیر کو پھیلا دی انما نے طہارت کی روشنی پھیلا دی انما نے طہارت کی روشنی اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی چادر سے چھن رہی ہے رسالت کی روشنی چادر سے چھن رہی ہے ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی چادر سے چھن رہی ہے رسالت کی روشنی اور اہل نظر کو سایہ بھی ڈھونڈے نہ مل سکا اہل نظر کو سایہ بھی ڈھونڈے نہ مل سکا اللہ رے تیرے قد و قامت کی روشنی اللہ رے تیرے قد و قامت کی روشنی اور گل ہے ابو لہب کی سیاست کا ہر چراغ گل ہے ابو لہب کی سیاست کا ہر چراغ بڑھتی ہی جا رہی ہے شریعت کی روشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے شریعت کی روشنی تا حشر جگمگائے گا کار رسول پاک تا حشر جگمگائے گا کار رسول پاک
हल्के में है लिए हुए इस्मत की रोशनी, हल्के में है लिए हुए इस्मत की रोशनी। आखिरी शेर कि लाया हूँ मैं भी बज़ में रिसालत माब में, लाया हूँ मैं भी बज़ में रिसालत माब में, फ़ानू से मनक़बत में अक़ीदत की रोशनी, फ़ानू से मनक़बत में अक़ीदत की रोशनी, सीरत की रोशनी कहीं सूरत की रोशनी। जर्रार सजदा करके दरे शहरे इल्म पर, जर्रार सजदा करके दरे शहर इल्म पर, नज्म फलक बनी मेरी किस्मत की रोशनी, सीरत की रोशनी। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, बार बार ऐलान हो रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस ठीक है। उस पहले जो हज़रात इस वक्त हमने तशरीफ लाए हैं, इससे पहले मुक़र्रिरीन हज़रात की खिदमत में मुअद्दबाना ये गुजारिश है और माज़रत भी कि वक्त कम बचा हुआ है। फ़िलहाल हमारी फ़हरिस्त में अभी 2 मुक़र्रिरीन और बाकी हैं। इंशाअल्लाह 2 बजे से 5 बजे की जो नशिस्त है उसमें ज़रूर आपको मौका दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ श्री अखिलेश पांडे, श्री अखिलेश पांडे जी तर्जुमान अखिल भारतीय गायत्री परिवार हरिद्वार से तशरीफ पार्टी ने सुने ये अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आ चुके हैं। श्री अखिलेश पांडे जी तर्जुमान अखिल भारतीय गायत्री परिवार हरिद्वार से। जी 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 हाँ हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफ़िल में यहाँ पर विराजमान हमारे सभी इस्लाम धर्म के जानने वाले विद्वान, गुरु समान सभी हमारे अतिथिगण यहाँ पर अपनी भागीदारी कर रहे, विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी विद्वानगण, हमारे सभी भाईजान, सभी गुरुजन, आपका मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपनी बात का प्रारंभ मैं गायत्री मंत्र के माध्यम से करूँगा। यहाँ पर विद्वानगण बैठे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि फिजिक्स में इस बात को बताया जाता है कि जब कोई भी भाषा हम बोलते हैं तो उस ध्वनि के माध्यम से एक ध्वनि तरंग पैदा होती है और भौतिक विज्ञान में उसे हर्ट्ज के माध्यम से नापा जाता है कि किस स्वर की, किस ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व की किसी भी भाषा के किसी भी शब्द में ध्वनि तरंग तो होती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो सनातन धर्म वैदिक धर्म है और उसके जो मुख्य ग्रंथ हैं कुरान की तरह से जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में एक मंत्र है। वो मंत्र किसी देवी देवता का नहीं है, वो मंत्र उसका है जिसको हम मानते हैं, हम जानते हैं। इस मंत्र का नाम है गायत्री महामंत्र। कई बार लोग गायत्री शब्द से मानते हैं कि कोई मूर्ति, कोई चित्र, कोई माँ, लेकिन ये गायत्री मंत्र
उस खुदा की इबादत का मंत्र है जिसको हम जानते मानते हैं। इसीलिए इसमें एक शब्द आता है तत् प्रोनाउन है, यह संज्ञा नहीं है। तत् माने उस परमात्मा को, वो परमात्मा खुदा भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जिसके प्रति हमारी आस्था श्रद्धा है। इसलिए मैं अपनी बात का प्रारंभ उसी गायत्री महामंत्र के माध्यम से करना चाहता हूं, जिसके बारे में हमारे ऋषि कहते हैं कि जैसे दूध का सार घृत होता है, घी होता है, पुष्पों का सार शहद होता है, वैसे ही वेदों का सार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के माध्यम से अपनी बात का प्रारंभ करता हूं। ओम भूर्भुवाः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में उसकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा परिवार है जिसमें न केवल हिंदू धर्म के बल्कि अपने भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर लगभग 86 देशों के लोग इस मत को, इस भाव को और इस संदेश को मानने वाले हैं, जो संदेशा शांति सेवा और इंसानियत का संदेश देने वाली संस्था तंजीमुल मकातिब के माध्यम से दिया जाता है। वही भाव, वही शांति और भाईचारे का पैगाम, सेवा का पैगाम और खुदा की इबादत का पैगाम गायत्री परिवार के माध्यम से दिया जाता है। एक बड़ा मणिकांचन संयोग है। मुझे जो निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ उसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि लगभग 5 दशक से यह संस्था इंसानियत का पैगाम दे रही है, मानवता का पैगाम दे रही है। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार, उसका भी ये स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, उसका भी 50वां वर्ष चल रहा है। और इन दोनों संस्थाओं के स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित हुई है, इसमें एक मणिकांचन संयोग है, एक बहुत बड़ी एक तरह से एक संयोग बन रहा है कि हम सब मिल करके इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जो गायत्री मंत्र हमने आपको सुनाया, इस गायत्री मंत्र का अर्थ है कि मैं उस परमात्मा को, जिस परमात्मा के कुछ विशेषण हैं, उसमें कहा जाता है वह परमात्मा जो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है। इसमें एक शब्द आता है तेजस्वी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक दीपक, सूर्य को आफताब कहते हैं ना, गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का मंत्र है, और उस आफताब का जो एक प्रतीक है, सिंबल है, वो दीपक है। और दीपक ऐसा यूनिवर्सल प्रतीक है जो मस्जिद में भी जलता है चिराग के रूप में, मोमबत्ती के भी जलता है चर्च में मोमबत्ती के रूप में, और ज्योति पुरुष के रूप में हर मंदिर में जलता है। हर जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए उस परमात्मा को, जो ऐसा परमात्मा है, उसको हम सब अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, और वह परमात्मा हम सबके चिंतन को अच्छे रास्ते पर चलाए, नेक रास्ते पर लगाए। वह परमात्मा हमारा गॉड भी हो सकता है, हमारा खुदा भी हो सकता है। मैं भी ये श्लोक पढ़ रहा था, ये कोटेशन पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि लोगों के लिए राहत का सबब बनो, ना कि दुख का। और हमारा धर्म भी कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं हदिमाई। सबसे बड़ा धर्म है कि हम लोगों का उपकार कर सकें, लोगों की पीड़ा का हरण कर सकें। और एक बात और इसमें मुझे पढ़ने को मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐ इंसानों, परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, मैं इसको कई बार कहता हूँ, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सोल। ये हमारी आत्मसत्ता का सबसे बड़ा पदोन्नति है, सबसे बड़ा प्रमोशन है कि हमें इंसान का शरीर मिला, इंसान का जिस्म मिला। क्योंकि जो बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं, जिस समझ की बात कर रहे हैं, ये समझ इंसान के अंदर ही हो सकती है। अगर हम किसी और योनि में होते, पशु पक्षी कीट पतंग होते, तो शायद ऐसा बातचीत करने का अवसर न मिलता। इसलिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान का जिस्म हम सभी को मिला है। और इंसान का जिस्म मिला है
तो जो सबसे पहला काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक था, एक ईश्वर की इबादत और मानवता की सेवा। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद साहब का पैगाम क्या है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात बताई, जो इस संस्था के संस्थापक हैं गायत्री परिवार के, युगऋ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। हमारी 10,000 हमारे इंस्टीट्यूट हैं, 15 करोड़ की पूरे विश्व में हमारी संख्या है, और गायत्री परिवार किस तरह से दुनिया अच्छी बने, संसार अच्छा बने, किस तरह से लोग अच्छे बने, इस दिशा में काम करता है। हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ का ही एक आपके समाज का एक बच्चा गुलाम अस्करी जैदी, हमारा क्लासमेट, हमारा जूनियर रहा है, अफगानिस्तान में योग का प्रशिक्षण दे रहा था। कुरान में योग कहाँ पर है, इस पर उसने पीएचडी की है। मैंने तो हिंदू धर्म के ग्रंथों पर पीएचडी की, लेकिन उसने कुरान में योग को खोजा कि कुरान में कहाँ पर योग है। अभी जब ये तालिबान वाला प्रकरण हुआ तो फिर इंडिया आ गया, भारत आ गया, लखनऊ का बच्चा है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी संस्था के माध्यम से जो पहला सूत्र बताया जाता है, वो एक ही बात बताई जाती है कि हम खुदा की इबादत करें, भगवान की उपासना करें। हमें माफ़ करिएगा, पूजा करने वाले तो लोग बहुत मिलेंगे, किए मंत्र जप माला फेरी पूजन 8 याम का, और रहे भाव संकीर्ण अगर तो यह पूजन किस काम का। भावों की संकीर्णता हो, केवल हम माला फेरी में लगे हों, और केवल अभी भाईजान एक कह रहे थे हमारे विद्वान कि जो हमारी इबादत हो वो इबादत खुदा को पसंद हो ऐसी होनी चाहिए, जैसा वो चाहता वैसी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ गुरुदेव ने कहा कि हम उपासना करें। कई बार मैं प्रैक्टिकल बात में कहता हूँ कि आपके पास में आईफोन है, लेकिन आईफोन में गूगल तब चलेगा, इंटरनेट तब चलेगा, उसमें फेसबुक व्हाट्सएप तब चलेगा जब वह चार्ज होगा। अगर वो डिस्चार्ज है तो 1000 रुपये के मोबाइल से भी बेकार है, बदतर है। और चार्ज कैसे होगा? वो चार्जिंग इबादत से होती है। बर्फ़ को छुएंगे ठंडा लगेगा, आग को छुएंगे गर्मी लगेगी। तो अगर खुदा के पास बैठेंगे तो आपके अंदर वह ईश्वरत्व, वो खुदा का नूर आपके अंदर पैदा होगा। इसलिए इबादत की बड़ी महत्ता है, इबादत का बड़ा महत्व है। लेकिन इबादत के साथ में एक बात और महत्वपूर्ण है। इबादत के साथ में एक बात महत्वपूर्ण ये है कि हम इबादत तो खूब करें, लेकिन अगर हम खुदा के पैगाम को नहीं मानते हैं, भगवान क्या चाहता है, इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कई बार हम लोग कह देते हैं कि राम को तो मानने वाले बहुत हैं, पर राम की मानने वाला कोई नहीं है। हम भगवान को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, लेकिन वो चाहता क्या है, वो क्या चाहता है, ये बात हमारे वेद बताते हैं और कुरान मजीद बताती है। इसको हम लोग स्वाध्याय कहते हैं। इस समय संसार में जितनी भी समस्याएं हैं वो व्यक्ति के स्तर पर हो, बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग 8वीं मंजिल से कूद करके आत्मघात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शोहरत है, रुतबा है, पैसा है, सब कुछ है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास में कुरान मजीद का वो संदेश नहीं उन्होंने हृदयंगम किया, वेदों का संदेश नहीं हृदयंगम किया, जो हमारे ऋषि और जो वह अल्लाह, वो खुदा हमें बताना चाह रहा है। इसे दूसरी आवश्यकता है कि कुरान मजीद के संदेश को अपने जेहन में धारण करें, और जेहन में धारण करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें, तो जीवन आपका सधेगा। और हम अपनी भाषा में इसको साधना कहते हैं। इबादत ईश्वर की होगी, साधना अपने जीवन की होगी, और कुरान मजीद के मार्गदर्शन में होगी। तो फिर तीसरा काम होगा आराधना का। आराधना का मतलब है कि ये बात, ये तकरीर, ये संदेश आप किसी कमरे में भी दे सकते थे, पर आपको मुझे बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह हम आपको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमारा सूत्र है कि केवल हमको नहीं बदलना है, हमको पूरे देश को, पूरी दुनिया को अच्छा बनाना है। इसलिए इसके विस्तार की आवश्यकता है, इसलिए इसके प्रसार की आवश्यकता है, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता की पूर्ति ये संस्था तंजीमुल मकातिब के माध्यम से और गायत्री परिवार के माध्यम से हो रहा है। ये बड़ी बात है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और वो बात ये है कि दुनिया कैसे अच्छी बने, संसार कैसे अच्छा बने, इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ सूत्र बताए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का नाम आपने सुना होगा, महाभारत में भगवान कृष्ण का जो पढ़े भी है। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। उन 18 अध्यायों का निचोड़ हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के माध्यम से 18 सूत्रों में दिया। कल रात में मैंने कोशिश की कि मैं इसमें हिंदी के इस संदेश को थोड़ा उर्दू में कहने की कोशिश करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उर्दू का ABCD भी नहीं जानता,
हो सकता है कि कुछ शब्द मेरे वैसे ना हो जैसे आपके मुताबिक होने चाहिए, पर मैंने कोशिश की है कि मैं उसको आपकी भाषा में कहूं, इसलिए हमारे एक विद्वान हमारे एक विद्वान चच्चा, मैंने उनसे हेल्प ली और रात में मैंने इसको बनाने की कोशिश की। मैंने जिस गायत्री मंत्र का उदाहरण आपको दिया, ये गायत्री मंत्र कुरान सूरा अल फातिहा में इसका एक भाव आता है। मेरे पास एक ये पत्रक है जिसमें गायत्री मंत्र विभिन्न धर्म संप्रदायों में कहां पर है इसका मेंशन है इसमें। तो इस्लाम में कुरान सूरा अल फातिहा में लिखा है कि हे अल्लाह, हम तेरी वंदना करते हैं, वंदना हमारी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तथा तुझी से सहायता चाहते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र बने, न कि उनका जो तेरे कोप भाजन बने तथा पथभ्रष्ट हुए। उस अल्लाह की रहमत जिन पर बरसी, वो लोग जिस मार्ग पर चले, हम लोग कहते हैं महाजनो ये न गथा सपन था, जिस पर महाजन चले, महापुरुष चले, महात्मा चले, हमारे कुरान मजीद को मानने वाले जिन्होंने उसको हृदयंगम किया चले, वो मार्ग मुझे दिखा। अब मैं आपके समक्ष उन 18 सूत्रों को बताना चाह रहा हूं, जिन सूत्रों को मान करके ये दुनिया जन्नत बनेगी, ये दुनिया स्वर्ग बनेगी, आपसी भाईचारा होगा, और हम कोई भी हों, हम कहीं पैदा हुए हों, किसी धर्म में के मानने वाले हों, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होगा, हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता होगा, हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता की पीड़ा को दूर करना होगा। उसके लिए हम प्रयोग कुरान का भी कर सकते हैं, वेद का भी कर सकते हैं, गीता का भी कर सकते हैं। इसको नाम दिया गया है बराए तामीरे जमाना अज़्म मुसम्मम। बराए तामीरे जमाना अज़्म मुसम्मम यानी नवयुग का संविधान क्या होगा, जिस संसार को हम जैसा बनाना चाहते हैं वो कैसा बने। इसका पहला सूत्र है कि हम परवरदिगार हो हाजिर व नाजिर मानकर जिंदगी के हर शोबे में उसके नज़्म व नस्क को अमल में लाएंगे। अल्लाह की एक ही परिभाषा है कि वो न्यायकारी है, वो ईमानदार है, और वो सर्वत्र है। खुदा जर्रे जर्रे में है बोलते हैं ना, हम कहते हैं ईश्वर घट घट में है। तो अगर भगवत सत्ता खुदा सब जगह है, तो फिर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना है, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना है। तो ये पहला सूत्र हुआ। और दूसरा सूत्र है जिसके लिए मैंने कहा कि ये शरीर जो है, ये मानव का जो जिस्म है, ये आत्मा की सबसे बड़ी पदोन्नति है, क्योंकि ये आप तब कर रहे हो जब आपको ये मिला है। इसलिए इसको क्या करना है, जिस्म को अपने माबूद की इबादत गाह समझकर, जिस्म को अपने माबूद की इबादत गाह समझकर खुद जब्दी के साथ हमेशा तंदुरुस्ती की हिफाजत करेंगे। स्वस्थ रहना परम धर्म है, इसलिए हेल्थ इज वेल्थ। तीसरा सूत्र है कि अपने दिलो दिमाग को बदख्याली और बदखाही से मुबर्रा रखने के लिए नेक सोहबत और मुताल्ले की मश्क में मसरूफ रहेंगे, और वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। चौथा, शुक्रिया। और चौथा सूत्र है कि जबते हवास, जबते जर, जबते वक्त और जबते ख्यालात की मुसल्सल मश्क करते रहेंगे, मुसलसल मश्क करते रहेंगे। पांचवा सूत्र है अपने आप को समाज का एक नाकाबिले तकसीम हिस्सा मानेंगे। अपने आप को, वो कई लोग ऐसा कहते हैं ना, मैं तो बड़ा दुखी, दुर्बल, परेशान, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं ऐसा कैसे हो सकता, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं कैसा ऐसे हो सकता। उसका नूर मेरे अंदर है, उसकी रहमत मेरे अंदर है, तो प्रकाशित होनी चाहिए ना। तो ये सूत्र है कि अपने आप को समाज का एक नाकाबिले तकसीम हिस्सा मानेंगे और सबकी बहबूदी को ही अपनी बहबूदी तस्लीम करेंगे। छठा सूत्र है कि मर्यादाओं पर गामजन रहेंगे, ममनुआत से परहेज करेंगे, कौमी फरायात को सरंजाम देंगे और समाज की बेहतरी के लिए कोशा रहेंगे।
7वां सूत्र है समझदारी, ईमानदारी। ईमान तो अपना सबसे बड़ा धर्म है। मुसलमानों का मतलब ईमान, जिनका पूरा ईमान कायम हो। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जिंदगी में अव्वल तरीन दर्जा देंगे। 8वां सूत्र है चारों तरफ शीरी, साफ शफाफ, बेतकल्लुफ और शरीफाना माहौल पैदा करेंगे। 9वां सूत्र है बददयानती से हासिल करदा कामयाबी की निस्बत दयानदारी पर अमल करते हुए नाकामी का खैर मकदम करेंगे। अनीति पर चलते हुए सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को हम शिरोधार्य करेंगे। इसका ट्रांसलेशन है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य का जो मूल्यांकन है, उसकी कसौटी जो है, उसकी पद प्रतिष्ठा, पैसा, शोहरत नहीं है। ये उसका मूल्यांकन है कि उसकी सोच कितनी अच्छी है और उसका ईमान कितना अच्छा है। इंसान के मयार की कसौटी उसकी कामयाबियों, काबिलियतों और अजमतों को नहीं, बल्कि उसके नेक ख्यालात और नेक कामों को मानेंगे। 11वां सूत्र है कि दूसरों के साथ वह सलूक नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें नहीं अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ हम व्यवहार न करें। 12वां सूत्र है कि सभी मर्दोजन एक दूसरे को पाकीजा निगाहों से देखेंगे। सबके साथ हम पवित्र दृष्टि रखेंगे। जिस पाकीजा की बात, शुचिता की बात, पवित्रता की बात अभी की जा रही थी। 13वां सूत्र है कि संसार में नेक इरादियत और नेकोकारी की तशहीर के लिए अपने कीमती वक्त, अपने असरो रसूख, इल्मो फन, मेहनतो मुश्क, मालोजर का हिस्सा बिला नागा लगाते रहेंगे। अपना समयदान, अपना अंशदान लगाना है। और चौथा सूत्र है कि रवायत के मुकाबले दानिशमंदी को तरजीह देंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। जो चीज विवेक सम्मत है उसका पालन करेंगे। और 15वां सूत्र है कि नेक इंसानों को मुतहिद करने, यानी सज्जनों को संगठित करने, बद अमली की मुखालफत करने और तख्लीकी कामों को सरंजाम देने के लिए तहे दिल से शिरकत करेंगे, जो आप लोग कर रहे हैं। 16वां सूत्र है कौमी यकजहती और यकसानियत के लिए दिलो जान से कोशिश करते रहेंगे। जात पात, नरो मादा, जुबान, हलाकाई और फिरके वाराना रुझानात के बिना कोई इम्तियाज रवा नहीं रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और 17वां सूत्र है कि इंसान अपनी किस्मत का पैमार खुद आप है। इंसान अपनी किस्मत का पैमार खुद आप है। इस माकूले पर अमल करते हुए हम बेहतरीन बनेंगे और दूसरों को बेहतर बनाएंगे तो युग वक्त हर हालत में बदलेगा। जमाने में इंकलाब जरूर आएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस सदाकत पर हमारा पुख्ता यकीन है। ये 18 सूत्र हैं जो हमारे गुरुदेव ने बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के ये बताना चाहा कि जब भी ये दुनिया अच्छी बनेगी, जब भी ये संसार अच्छा बनेगा तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर बनेगा। और ये सूत्र किसी व्यक्ति के नहीं है, ये कुरान मजीद के सूत्र हैं, ये वेदों के सूत्र हैं। इनको हम हृदयंगम कर लें तो सच्चे अर्थों में हम इंसान बन सकते हैं। और अगर हम इंसान अच्छे बन गए तो फिर हम सच्चे मुसलमान बन सकते हैं, सच्चे हिंदू बन सकते हैं, भारत माता के सपूत बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बेहतरीन मैसेज, बेहतरीन पैगाम गायत्री परिवार हरिद्वार की तरफ से आपको मिल रहा था श्री अखिलेश पांडे जी द्वारा। बेहतरीन मैसेज था। मैं एक जुमला इनकी खिदमत में और लाइव कैमरे के दरमियान कहने की जसारत कर रहा हूँ कि वो इस्लाम जो इतनी खूबियाँ बयान कर रहा है, जिसमें इतनी खूबियाँ हैं, कुरान मजीद में इतनी खूबियाँ हैं और इसके अहकामात इतने अच्छे हैं। खूबसूरत पैगाम उसमें ये है कि वो इस्लाम जो फजूल पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता, वो एक बेगुनाह के खून बहाने की
کی اجازت کیا دے سکتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا محمد کوثر ندوی صاحب، ناظم جامع فاطمہ لکھنؤ۔ مولانا محمد کوثر ندوی صاحب، ناظم جامع فاطمہ لکھنؤ۔ سب مل کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ابھی ہمارے درمیان مقررین، دانشوران، اسکالر، شعراء موجود ہیں۔ انشاءاللہ معذرت کے ساتھ دوسری نشست میں 2 بجے سے 5 بجے کے درمیان تک جو ہوگی اس میں انشاءاللہ ان کی حاضری یقینی ہوگی۔ فی الحال معذرت خواہ ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ 11:53 پہ نماز ظہرین کی اذان کے لیے وقت معین ہے اور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو دعوت نامہ ملا تھا اس میں کچھ ذیلی عناوین بھی تھے۔ میں نے جناب منظر علی عارفی صاحب سے، جو مجھ سے رابطے میں رہے مستقل، یہ بات دریافت کی تھی کہ آپ کی طرف سے یا تو کوئی عنوان مجھے دے دیا جائے یا مجھے یہ سہولت دی جائے کہ میں از خود کسی عنوان کا انتخاب کروں۔ تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی سہولت سے جس عنوان کو چاہیں اس کو مضمون بنا لیں۔ لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ہے کہ میں نے اس فہرست کے سب سے پہلے نمبر پر جو عنوان تھا میں نے اس کا انتخاب کیا، کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ افسوس اس وجہ سے کہ یہ تفصیلی مضمون ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ یہ میں نے اسی لیے، چونکہ جس انداز سے مجھے یہ چیزیں بتلائی گئی تھیں، مجھے اندازہ تھا کہ یہ آن لائن بھی آپ کی کانفرنس چل رہی ہے، عالمی سطح کی کانفرنس ہے، آپ حضرات بھی دانشور ہیں، اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، نہ جانے دنیا کے کس گوشے سے اس کانفرنس میں شامل ہوں گے، تو کوئی بات ایسی نہ ہو جو بے دلیل ہو اور ہوا میں ہو۔ اب وہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے مقالے کو یوں کہیے کہ آپ کے سامنے رکھوں، صرف چونکہ 11:50 ہو گیا ہے اور 11:57 پہ غالباً اذان ہے۔ تو وہ میں نے بہت سے نکات تیار کیے تھے کہ دنیا میں بھائی تھوڑا سا میں گزارش کروں گا، مجھے یوں بھی کم وقت ملا ہے، یہ یا تو کہیے میں بھی کچھ شاعری سنا کر رخصت ہو جاؤں یا تو تھوڑی دیر کے لیے جس محبت سے آپ حضرات نے مجھے بلایا تھا، میں نے اس میں محنت اس لیے کی تھی کہ کچھ محبت کا حق ادا ہو جائے، ایک خانہ پوری نہ ہو، اور اس لیے بھی کہ آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر آئیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنی قوم کو ہی قرآن کا تعارف نہیں کرایا ہے، غیروں کی بات تو بہت بات کی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے کالجز میں، اس میں ایک طبقہ ایسا مل جاتا ہے جو قرآن سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اگر صرف ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں تو ہم میں اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر مذہب کا شخص اپنی مذہبی کتاب کے سلسلے میں اسی انداز سے دعوے کرتا ہے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟
دلائل میں نے بہت سے تیار کیے تھے، اللہ تعالیٰ کبھی بعد میں توفیق دیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ حضرات اہل تشیع کی مجلسوں سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں معافی چاہوں گا کہ اگر آپ کے یہاں اس انداز کی گفتگو ہوتی رہی ہو۔ میں اپنے یہاں یہ دیکھا کرتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ زور اس کی زبان، ادب، فصاحت، بلاغت تک ہی محدود رہتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام دنیا میں کوئی قوم، دنیا میں کوئی ادیب، کوئی فصیح، کوئی بلیغ نہیں پیش کر سکا۔ لیکن اس کا یہ تعارف بہت محدود بلکہ ایک درجے میں ناقص ہے، اس لیے کہ اگر قرآن مجید صرف زبان و ادب تک ہی اللہ کا کلام ہے تو وہ تو عربوں کے لیے معجزہ ہو سکتا ہے، غیر عرب کے لیے معجزہ تھوڑی ہوگا۔ بھئی انگریزی کے لوگ، اردو کے لوگ، ہندوستان کے ہندی بولنے والے لوگ کیا جانے اس عربی میں کیا خوبصورتی ہے، تو اس کی وہ اللہ کا کلام ہے، ایک معجزانہ کلام ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس حوالے سے اگر صرف زبان و ادب تک ہی ہم رہے تو اس کا مکمل تعارف نہیں ہوا۔ علماء نے ہمارے یہاں اس حوالے سے بہت سے نکات رکھے ہیں، لیکن میں یہاں پر بہت جلدی بہت مختصر کر کے پہلے زبان کے بعد علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو سائنسی انکشافات ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کسی غیر نے چیزیں بتلائی ہیں۔ سائنسی انکشافات کے سلسلے میں بہت جلدی سے میں نے تو 8-10 پوائنٹ تیار کیے تھے۔ صرف ایک بات، سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کا تذکرہ کیا ہے کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ امریکہ کا سفر نہیں کیا تھا، اور یہ دو سمندر جو ملتے ہیں یہ امریکہ کے علاقے میں ایک سمندر ہے الاسکا، وہاں لوگ گھومنے بھی جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کالا سمندر، ایک طرف سفید، دونوں آپس میں ملتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک شخص، ایک انسان، ایک ذات، ایک پیغمبر جس نے کبھی سفر نہیں کیا، جس نے کبھی دیکھا نہیں، وہ اگر غیب سے اطلاع دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ذات بتلا رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو بات ہو گئی سائنسی انکشافات تک کی۔ دوسری بات، میں صرف الفاظ کی حد تک بھی رہوں پہلے تو اس حوالے سے بھی میں 2-3 چیزیں جلدی عرض کر دوں کہ ایک لفظ ہے انگریزی میں، یہ زبان کیسے قرآنی زبان ہے، آسمانی زبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انگریزی میں یہی لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ وہ انگریزی کی جو اسپوکن کلاسز چلتی ہیں وہاں پر کچھ غیر مسلم بچوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر یہ مسلمان بچوں کا جو پروننسیشن ہے اتنا خوبصورت کیوں ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اسی غیر مسلم استاذ نے جواب دیا کہ ان کی جو عربک زبان ہے وہ ان کی ایک اعتبار سے مدر لینگویج ہے اور وہ دنیا کی سب سے مالدار زبان ہے۔ پھر اس شخص نے مثال دی کہ ہمارے یہاں ایک لفظ ہے زیڈ، ان کے یہاں اس کے لیے 4 حرف ہیں، زال بھی ہے، زا بھی ہے، زواد بھی ہے، زو بھی ہے۔ پھر ہمارے یہاں اب الفاظ میں آ جائیے تو ایک لفظ ہے ملک، وہ 4 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، چاروں اسم ہیں، ناؤن ہے، ملکن بھی ہے، ملکن بھی ہے، ملکن بھی ہے، ملکن بھی ہے۔ یہ چیزیں بتلا رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کے اندر یہ خوبی نہیں ہو سکتی، کوئی غیبی نظام ہے جو کام کر رہا ہے۔ پھر زبان کی حد تک آپ آ جائیں تو دنیا کی ہر زبان میں ایک پریشانی یہ ہے کہ 100-200 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ زبان اپنا لب و لہجہ بدل دیتی ہے۔ اردو زبان لکھنؤ میں بولی جاتی ہے، جو بچہ مجھے لینے گیا تھا جموں کا میسم، اس نے بتلایا وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے۔ ادھر بنگال کی طرف چلے جائیں وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، اور دلی اور ایم پی کی طرف چلے جائیں وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، لیکن ہر جگہ کے لہجے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 100-200 کلومیٹر کی مسافت پر زبان لب و لہجہ تبدیل کر دیتی ہے، اور 100-200 سال میں زبان بدل جاتی ہے۔ آپ حضرات شعراء یہاں موجود ہیں، غالب اور میر کی شاعری میں اور آج کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کی جو نسل ہے وہ غالب کی شاعری کو سمجھ نہیں پاتی، اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے
ہزاروں سال کے باوجود نہ اس کا لب و لہجہ تبدیل ہوا ہے، نہ اس کے الفاظ تبدیل ہوئے ہیں۔ زبان بھی محفوظ ہے، لب و لہجہ بھی محفوظ ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی غیر کا کلام ہے۔ آخری بات میرے عزیزو کہ سائنسی انکشافات، قرآن کریم کیسے اللہ کا کلام ہے، اس حوالے سے اس کے الفاظ وہ میں نے مختصر بات کر دی۔ پھر سائنسی انکشافات، نمبر 3 جو سب سے عظیم معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے ہم کیسے سمجھیں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے اس حوالے سے 2 باتیں، ابھی 3 منٹ کا وقت ہے۔ فلسطین کے امام صاحب آئے تھے آج سے 8-10 سال پہلے لکھنؤ، ٹیلے والی مسجد میں ان کا ایک پروگرام غالباً رکھا گیا تھا، میں بھی اس پروگرام میں شامل تھا۔ تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں مستقل بموں کی برسات ہوتی ہے، لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں، آپ اس ماحول میں ڈرتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے، بھائی میں ذرا سا معذرت چاہوں گا، یہ ناشتے کا اہتمام ذرا روک دیں۔ میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں محنت کر کے آیا ہوں، میں اپنے ایک ایک لفظ کی قدر کرتا ہوں۔ یقیناً آپ حضرات کے لیے یہ باتیں عام سی ہوں گی، لیکن میں نے بڑی محنت کی ہے، میں رات بھر جگا ہوں۔ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ امام فلسطین کی تشریف لائے، کسی نے عام مجمع سے سوال کر لیا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس ماحول میں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے حالات آئیں گے۔ ان کی جب یہ باتیں سچی ہیں تو اس کا مطلب مرنے کے بعد کی بھی جو باتیں وہ بھی سچی ہیں، وہ بھی سچی ہیں۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہاں سے میرے عزیزو ایک بات جو میں نے پڑھی، جو میں مطالعہ کرتا رہا، وہ یہ کہ پیغمبروں کی علامتیں بتلائی گئی ہمارے یہاں کہ کوئی شخص کھڑا ہوگا کہے گا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ کیسے پہچانیں گے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے؟ تو اس کی جو علامتیں بتلائی گئیں کہ اگر اس پیغمبر نے 1,00,000 باتیں بھی کہی ہوں تو اس میں ایک بات بھی غلط نہیں ثابت ہونی چاہیے۔ 1,00,000 بات، کسی کی 10 باتیں سچی ثابت ہو جائیں اور 10 غلط ہو جائیں، وہ پیغمبر نہیں ہوگا۔ ایک بات بھی غلط نہیں ثابت ہونی چاہیے۔ اور کتنی باتیں پیغمبر نے ارشاد فرمائی، میں نے سب نوٹ کی تھی، خیر وہ سب باتیں بات کی۔ چنانچہ قرآن کیسے اللہ کا کلام ہے، ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہی بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے ہم یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں تو ہمارے آپ کے درمیان کی ہیں، باہر یہ باتیں کیسے جائیں گی؟ آپ غیر کو کیسے سمجھائیں گے کہ واقعتاً وہ کہے گا میں نہ اللہ کو مانتا نہ تمہارے رسول کو مانتا، آپ کیسے سمجھائیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس حوالے سے میں قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل، پہلے اس کے الفاظ میں نے بتلائے، پھر دوسرے سائنسی انکشافات، اور تیسری بات کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزانہ طور پر جو ایک نیا نظام قائم کیا چند سالوں میں، صحابہ کی ایک جماعت تیار کری چند سالوں میں، افراد سازی کا کام، دنیا کی سب سے مجروح قوم کو دنیا کا سب سے ممتاز علاقہ بنا دیا، سب سے ممتاز جماعت بنا دی، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چند کام جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، کیا کام آپ نے کیے چند سالوں میں جو دنیا مل کر نہیں کر پا رہی اس سماج سے۔ نمبر 1 شراب کا خاتمہ، نمبر 2 سود کا خاتمہ، نمبر 3 ذات پات کا خاتمہ، نمبر 4 عورت کی بے حرمتی کا خاتمہ، نمبر 5 غربت کا خاتمہ۔ زکوٰۃ کا نظام ایسا دیا کہ دنیا ایسا نظام نہیں پیش کر سکتی۔ میں بہت جلدی بتلا دوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کم و بیش 20 کروڑ ہوگی۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں 1 کروڑ مسلمان مالدار ہیں، باقی سب غریب ہیں، لیکن اگر ایک ریشیو نکالا جائے تو 1 کروڑ مسلمان تقریباً 50,000 روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ ہم ہر سال 50,000 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر ہم مدد کرنا چاہیں تو 1 کروڑ لوگوں کو 50,000 روپے دے کر کے روزگار سے لگا سکتے ہیں، اور 20 سال میں ہم پوری قومی غربت ختم کر سکتے ہیں۔ یہ نظام ہم کو دیا، اور وہ جو دوسری وہاں پر ایک نیا نظام جو قائم کیا۔ اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں، شاہی حکومتوں کا جو تصور تھا اس وقت تک قیصر اور کسریٰ 2 ہی حکومتیں تھیں، 2 ہی شاہی حکومتیں تھیں۔ عوامی حکومت کا تصور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو دیا۔ یہ وہ معجزات تھے جس کے ذریعے سے نیا نظام قائم کیا گیا، اور یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کوثر نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا کوثر نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور انعامات حاصل کریں. تشریف نہیں ایسے کیسے آپ ایک بار اور زحمت فرما لیں. مولانا کوثر بہت نقوی اچھا ہے. صاحب اور خالہ بھی لکھا ہوگا تقریر بھی جناب شری اکھلیش پانڈے جی شری اکھلیش پانڈے جی ترجمان اکھل بھارتی گایتری پریوار. دوسرا نام اکھلیش پانڈے جی شری اکھلیش پانڈے جی شکریہ. بھارتی خالہ لکھیں گے. اکھل گایتری پریوار. نائب صدر مولانا تنظیم مدارس کے دست مبارک سے اچھا آپ اس کو لکھیں شاعر حویج جناب چردار اکبر آبادی صاحب شاعر حویج جناب چردار اکبر آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. گزارش یہ ہے کہ جناب ظفیر صاحب کے دست مبارک سے جلال بھائی ہیں. حاصل کریں. جلال بھائی کا ہے. جناب آپ اوپر سے آپ اوپر نہ آئے. میں آگے مبارک سے تشریف حاصل کرتے ہوئے بزرگ آدمی ہیں. جی جی جناب مولانا علی صاحب ناظم علی صاحب مولانا ناظم علی آبادی صاحب مولانا ناظم علی آبادی صاحب پانی نائب صدر مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ دست مبارک سے مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ فارغ شاہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ. نائب صدر مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ کے دست مبارک سے انعامات حاصل کرتے ہوئے شاعر حویج جناب قائم اعظمی مبلغ جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ کی گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئیں اور آنے کے بعد اپنا تشریف انعام حاصل کریں. علی جناب مولانا ممتاز علی صاحب نائب صدر ادارہ تنظیم المکاتب کے دست مبارک. جناب قائم اعظمی صاحب شاعر مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب کی نیابت کرتے ہوئے مولانا بلال صاحب تشریف لا رہے ہیں اسٹیج پر. وہ انعامات حاصل کر رہے ہیں. مولانا بلال صاحب ناظم علی خیر آبادی صاحب ماشاء اللہ نائب صدر مولانا ممتاز علی صاحب کی دست عشاء کی بات آگے دیکھ لو. نوٹ ہو رہا ہے. بھیا دوسرے کا اصول ہے پہنچانے جا رہا ہوں. ایسے کیسے ایسے کیسے بول رہا یہ سارا آپ ہی کا ہے. یہ لگا رہنے دیے والے میں سے نکال دیے.
رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے
کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکار ہیں۔ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اصحاب جنت وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرزاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، اور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور و فکر کر سکے۔ وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بادشاہ پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اسی کے لیے محض تسبیح ہے، اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ چھوڑ دے دامان مصطفیٰ، میرا جواب ہو سکے ممکن تو لے کے آؤ۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیں۔ میرا جواب ہو سکے ممکن تو لے کے آؤ، اعلان کر رہا ہے یہ قرآن مصطفیٰ، اعلان کر رہا ہے یہ قرآن مصطفیٰ۔ اب تر جو کہہ رہے تھے وہ برباد ہو گئے، اب تر جو کہہ رہے وہ برباد ہو گئے، مہکا ہوا ہے اب بھی گلستان مصطفیٰ، مہکا ہوا ہے اب بھی گلستان مصطفیٰ، گلدستہ اذاں پا حبش کا غلام ہے۔ بطور خاص دے گا شعر، شاید کوئی میسیج اور پیغام ہو۔
गुलदस्ता अज़ां पा हबश का ग़ुलाम है, इंसानियत पा अब भी है एहसान मुस्तफ़ा, इंसानियत पा अब भी है एहसान मुस्तफ़ा। और एक इल्मी इदारे में कॉन्फ्रेंस हो रही है, शेर बतौर ख़ास देखें। इस दौरे इर्तिक़ा में भी जो इल्म से है दूर, इस दौरे इर्तिक़ा में भी जो इल्म से है दूर, उसकी समझ में आएगी क्या शान मुस्तफ़ा। इस दौरे इर्तिक़ा में भी जो इल्म से है दूर, उसकी समझ में आएगी क्या शान मुस्तफ़ा। ये वो हैं जिनसे महका है ईमान का चमन, ये वो हैं जिनसे महका है ईमान का चमन। अम्मार और बूज़र और सलमान मुस्तफ़ा, अम्मार और बूज़र और सलमान मुस्तफ़ा। मिल्लत में इत्तेहाद क़यामत तलक रहे, मिल्लत में इत्तेहाद क़यामत तलक रहे। कल भी था आज भी है ये अरमान मुस्तफ़ा, कल भी था और आज भी अरमान मुस्तफ़ा। एक मैसेज, काफिर से भी हो अहद तो उसको वफा करो, काफिर से भी हो अहद तो उसको वफा करो। ये है जहान अमन में ऐलान मुस्तफ़ा, ये है जहान अमन में ऐलान मुस्तफ़ा। सद फ़ख्र है जो इनके ग़ुलामों में हो शुमार, सद फ़ख्र है जो इनके ग़ुलामों में है हो शुमार। जिब्रील सा मलक भी है दरबान मुस्तफ़ा, जिब्रील सा मलक भी है दरबान मुस्तफ़ा। बेटे ने करबला में बचाया इन्हीं का दीन। सलवात मोहम्मद और तशरीफ़ लाएं। एक सलवात का सहारा दें तो ये शेर आपकी खिदमत पेश करूँ। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं, शायद किसे लायक हो। बेटे ने करबला में बचाया इन्हीं का दीन, और बाप है अली का निगहबान मुस्तफ़ा, और बाप है अली का निगहबान मुस्तफ़ा। साबिर ज़ुबां पे आ गए मिदहत के ये गुलाब, साबिर ज़बां पे आ गए मिदहत के ये गुलाब। जब फ़िक्र मेरी हो गई मेहमान
مصطفیٰ جب فکر میری ہو گئی مہمان مصطفیٰ میرا جواب ہو سکے ممکن تو لے کے آؤ اعلان کر رہا ہے یہ قرآن مصطفیٰ میرا جواب ہو سکے ممکن تو لے کے آؤ اعلان کر رہا ہے یہ قرآن مصطفیٰ اعلان کر رہا ہے یہ قرآن مصطفیٰ صلوات بر محمد علیہ تین بند جو موضوع سے متعلق ہیں اس دیکھیں کہ اہل عالم یہ صدا تم بصد اکرام سنو اہل عالم یہ صدا تم بصد اکرام سنو جو ہے قرآن و محمد کا وہ پیغام سنو جو ہے قرآن و محمد کا وہ پیغام سنو ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنا ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنا اور مخلوق خدا کی بھی ہو خدمت کرنا اور مخلوق خدا کی بھی ہو خدمت کرنا جو بھی مظلوم ملے اس کی حمایت کرنا جو بھی مظلوم ملے اس کی حمایت کرنا اہل عالم یہ صدا تم بصد اکرام سنو جو ہے قرآن و محمد کا وہ پیغام سنو خواہش نفس کے اے دوست و بندے نہ بنو ظلم اور جور و تشدد کے مقابل اٹھو جہاں ہٹنا ہے ہٹو اور جہاں بڑھنا ہے بڑھو جہاں ہٹنا ہے ہٹو اور جہاں بڑھنا ہے بڑھو اہل عالم یہ صدا تم بصد اکرام سنو جو ہے قرآن و محمد کا وہ پیغام سنو تم کو ناموس کی عزت کا بھی رکھنا ہے خیال اور پڑوسی کو نہ پہنچاؤ کبھی رنج و ملال تم کو اخلاق کے میدان میں حاصل ہو کمال اہل عالم یہ صدا تم بصد اکرام سنو جو ہے قرآن و محمد کا وہ پیغام سنو ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنا اور مخلوق خدا کی بھی ہو خدمت کرنا جو بھی مظلوم ملے اس کی حمایت کرنا اہل عالم یہ صدا تم بصد اکرام سنو جو ہے قرآن و محمد کا وہ پیغام سنو شکریہ بس بس ٹھیک ہے بات کر بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکندر علی اصلاحی صاحب موجود ہیں اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ ادھر چلے آئیں اسٹیج پہ تو سب دیکھ لیں گے آپ حضرات اتنی زور سے صلوات پڑھیے کہ یہ آ جائے
सिकंदर लड़ने के लिए आया था, मगर ये इस्लाह करने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद। तमाम वो अफराद छोटे से लेकर बड़े तक जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और दिन रात की अनथक मेहनत करके इसको शक्ल दिया है, यकीनन हर छोटे से बड़ा शख्स काबिल मुबारकबाद है और उसकी जितनी भी सताइश की जाए वो कम है। उन्वान इसका है कि खिदमत खल्क़ और कुरान पैगम्बर इस्लाम की अज़मत, इस प्रोग्राम का उन्वान है। देखिए, इसकी ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि कुछ इन तीनों चीज़ों में कमी का एहसास किया गया कि या तो खिदमत खल्क़ की कमी हमारी तरफ से हो रही है, या तो कुरान फ़हमी यानी कुरान का समझना और कुरान का दूसरों तक समझाना, इसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं। और उस अज़ीम ज़ात कि जिसके ज़रिए नबूवत पहचानी गई है, तवज्जो फरमाएं आप, जिसके लिए नबूवत पहचानी गई है, उस ज़ात की मारिफत और उस ज़ात की तबलीग और तौसीफ़ और सताइश जिस उन्वान से हमें अपने अमल के ज़रिए पेश करना चाहिए था, वो नहीं हुई। इस वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई। हमारे दरमियान ये मिजाज बना हुआ है कि हम अपना दीन संभाल लें, अगरचे इसमें भी बड़ा सख्त मरहला है, लेकिन हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी मुसलमान हो और दूसरों को भी इस्लाम की अज़मत और उसकी बातों से आशना करे। हमने सिर्फ एक महाज पे काम किया और करते आ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बने रह जाएं। बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े इज्तिमा, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हर फ़िरक़ों में होती रहती हैं, लेकिन कम देखने में आता है कि कोई खड़ा होकर कहे कि हाँ, हम आज इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम की अज़मत का एतराफ़ करते हैं। अलग अलग कहीं कहीं लोग कबूल कर लें, वो एक अलग मौजू है, और उसके असबाब क्या हैं वो भी एक अलग मरहला है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने इस महाज पे काम किया कि हम खिदमत खल्क़ में जिसे सबसे आगे होना चाहिए उस कौम में से हम हैं या नहीं हैं। माजी नहीं, इस वक्त जिसे सबसे आगे होना चाहिए हम उस कौम में शामिल हैं या नहीं। कुरान को समझने में जिसे सबसे आगे होना चाहिए उसमें हम आगे हैं या नहीं हैं। रसूल की सीरत और रसूल के सिफ़ात को समझने में जिसे सबसे आगे होना चाहिए, नुक्तों की शक्ल में नहीं, वाकई शक्ल में, उसमें हमारा शुमार है या नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो जब हम पहले ही महाज पर यानी ख़ुद मुसलमान रहना, ख़ुद खिदमत खल्क़ करना, ख़ुद कुरान मजीद के पैगाम को आम करना, ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना। देखिए, शोर शराबे का नाम मज़हब नहीं है कि शोर हो रहा है, तमाम मज़ाहिब चिल्लाते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, कहीं जय श्री राम है, कहीं नारे तकबीर है, कहीं नारे हैदरी है, मगर याद रखें इसका नाम मज़हब नहीं है, चाहे जो मज़हब हो। मैं एक शेर आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शोर इतना है, शोर इतना है कि सोने नहीं देते मज़हब, शोर इतना है कि सोने नहीं देते मज़हब, नींद ऐसी है कि इंसान कोई बेदार नहीं। हमारे दरमियान बेदारी नहीं है, शोर दिनों रात मज़हब का है, हर आदमी मज़हब का शोर मचा रहा है, हर आदमी, खुदा की कसम, जो हमारे दरमियान जो कुछ मज़हब की शक्ल और सूरत दिखाई दे रही है वो भी इन्हीं मदारिस और इन मकातिब की जिसे मरहूम जनाब मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब क़िबला और उनके रफ़ाक़ा ने कायम किया, और आज गली गली कूचों कूचों में
روز افزو ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، جس میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک تمام تنظیم کے افراد لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی گویا 5-7% ہی کام ہوا ہے اس مرحلے پہ، اور کام ابھی باقی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو ہمارے درمیان مذہب کا شور زیادہ ہے لیکن مذہب کا کام کم ہے۔ تقریریں بھی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ میں بھی آپ کے سامنے 2-4 باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور، تو سب سے پہلے لازم ہے کہ ہم اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اپنا صحیح اسلام، اپنے صحیح طریقہ اسلامی کو، تہذیب اسلامی، تمدن اسلامی، ثقافت اسلامی کو اپنے گھر، اپنے آنگن، اپنے محلے، اپنے معاشرے، اپنے انجمن، اپنی مجلس، اپنے جلسوں، ان تمام جگہوں پر اسے پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ کو نے نبوت کے ذریعے اپنی ذات کو نہیں پہچانوایا ہے، توجہ فرمائیں، اپنی ذات سے نبوت کو پہچانوایا ہے، اپنی ذات سے نبوت کو پہچانوایا ہے کہ یہ بشر اتنا بلند ہے کہ جو نبوت کے پہچانوانے کا ذریعہ بن رہا ہے کہ ہاں نبی یہ بشر ایسا ہے جس نے کردار پیش کیا ہے جس کے اوپر نبوت فخر کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا کیا ہے پیغمبر اسلام نے؟ بس 2-3 جملوں میں آپ اسے سماعت فرما لیں، موضوع کا حق ادا بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ نہیں پڑھایا پہلے، یہ سب آپ دن و رات سنا کرتے ہیں، کوئی کلمہ نہیں پڑھایا۔ وہاں سے یہاں تک آج اسلام کی آواز کیسے پہنچ گئی؟ اخلاق کا کام کیا، کردار کا کام کیا، اور اس کے بعد سارا مرحلہ، اور ان تمام مشرکین کے سامنے اتنے مضبوط ہو کے سامنے آئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے، اب آپ سوچیں پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی لشکر رہے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے ہم ہمیں کی، اس کے شور کی، اس کی بات کچھ تو دکھائی دے گی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ نہیں یا رسول اللہ ادھر سے تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے ہیں لشکر ہے موجود۔ لیکن رسول اللہ کی اس بات کے اوپر سب نے یقین کیا، کہا یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی غلط بیان نہیں کیا ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ تمام مشرک، غور فرما رہے ہیں، مشرک اور منکر خدا کو اگر قریب لانا ہے اور اس سے سچائی کا اقرار کروانا ہے تو جو سیرت رسول نے چھوڑی ہے وہی سیرت آج ہمیں پیش کرنی پڑے گی، ورنہ جب سیرت کی روشنی کم ہو جائے گی تو اندھیرا خود بخود دکھائی دینے لگتا ہے۔ لہذا اتنا اجالا سیرت کا، خدمت خلق کا، قرآن فہمی کا معاشرے میں پھیلنا چاہیے کہ جتنے بھی ناسمجھ قسم کے لوگ جو رسالت کے اوپر، جو قرآن کے اوپر، یا جو خدمت خلق کے مرحلے میں پیچھے ہیں اور اس کے بعد اپنے کو آگے بھی ظاہر کرتے ہیں، ان افراد کے اندھیرے کو مکمل طور پہ مٹا دیا جائے۔ بہت ہی خاموشی سے آپ نظم بھی سن رہے تھے، زیادہ بول نہیں رہے تھے، لیکن ہمیں بلوانا نہیں مگر صلوات ضرور پڑھوانا ہے تاکہ آپ متوجہ ہو کے ماں باپ کے مقررین کو سن لیں، چونکہ زیادہ تر علماء ہیں، زیادہ تر افاضل ہیں، یہ سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیداری کے لیے صلوات تو ضروری ہے۔ اچھا یہ بتائیے، سب کے سب مسلمان اس دنیا میں یہاں ہندوستان میں تھے گلیوں کوچوں میں؟ کیا یہ خاندانی مسلمان ہیں؟ کیا یہ سب کے سب رسول اللہ لے کر کے یہاں چلے آئے تھے؟ کہا نہیں صاحب، وہاں سے کچھ لوگ آئے اور اسلام دے کے گئے۔ کیسے آئے؟ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ اب تو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی لوگ نکلتے ہیں، تب بھی لوگ اسلام کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ وہ پیسہ ویسا اگر نہ دیا جائے تو چاہے جتنا ٹولہ چلے مگر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ سب سے پہلے تو اگر آپ غور کریں گے تو تجارت کے ذریعے سے، بیاپار کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے وہاں کے تاجر آتے تھے، یہاں اپنی امانتداری، اپنی نیکی بہتر انداز میں تجارت کو پیش کر کے یہاں سے جاتے تھے واپس، اور ان کی ایمانداری اور دیانتداری کو دیکھ کر لوگ ان سے قریب ہوتے تھے۔
بڑا سخت سفر تھا، سمندر کا سفر، 6 مہینے کا سفر، اور طے کر کے آتے تھے، دریا خشک تمام سفر کو طے کر کے آتے تھے اور اپنا مال تجارت بیچ کر کے لوگوں کے دلوں کے اوپر چھا جاتے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے اسلام اور قرآن سے گرویدہ ہو گئے۔ لوگ کوئی منطقی بات نہیں، کوئی فلسفی بات نہیں، کوئی بہت گہری بات نہیں کہ فلاں فلاں شاہ صاحب نے یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ کہا، نہیں، سیدھا سادہ عملی انداز یہ تھا کہ لین دین میں بہتری اور ایمانداری کے ساتھ اور قول و قرار میں پختگی کے ساتھ وہ آتے گئے تو لوگ ان کے مذہب سے قریب آتے گئے۔ آہستہ آہستہ اسلام کا قافلہ بڑھتا گیا، وہیں سے لوگ لے کے آئے جہاں اسلام کا یہ پھلدار درخت اگا تھا، وہیں سے اسلام یہاں آیا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، کل بھی وہیں سے لوگ آتے تھے، آج بھی وہیں سے لوگ آتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ، کل بھی وہیں سے لوگ آتے تھے، آج بھی وہیں سے لوگ آتے ہیں، مگر آپ خوب جانتے ہیں کل آنے والا اسلام دے کے جاتا تھا، ایمان دے کے جاتا تھا، آج آنے والا ہوٹلوں میں اسلام بیچ کے چلا جاتا ہے۔ آج کا آنے والا ہوٹلوں میں اسلام بیچ کے چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اسلام کی عظمت اور اسلام کی اہمیت کیسے واقعی آنے والا، اور جبکہ کل بڑی مشکلات کے ساتھ آتا تھا، آج تو 4 گھنٹے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ فریضہ کہ ہم دوسروں تک اسلام اور قرآن اور اخلاق کی باتیں پہنچا رہے ہیں یا نہیں، یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ خود مسلمان رہنے کا فریضہ تو خوب ادا کرتے ہیں لوگ جس طرح سے چاہا، مگر وہ فریضہ ادا نہیں کرتے۔ الحمدللہ ان فرائض کے سلسلے میں جو محنت ادارے تنظیم المکاتب انجام دے رہا ہے، آپ دوسروں کی تو بات چھوڑیے، اپنے ہی لوگ وار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ غلط کہہ دیا، وہ غلط کہہ دیا، یہ شریعت کے خلاف، وہ شریعت کے خلاف، جبکہ ہمیشہ شریعت کی اتھارٹی عالم مرجع سب موجود ہیں جن کا اجازہ بھی حاصل ہے کہ آپ اس پر خرچ کیجئے، خوب آپ اس کے ذریعے سے دین اسلام کا کام کیجئے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے سازشی ذہن اور جاہل افراد اس ادارے کے اوپر کچھ نہ کچھ انگشت نمائی کرتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پہاڑ کے اوپر آپ روزانہ کہتے رہیے، مگر الحمدللہ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ خدا کی قسم اتنی جلدی، اتنے مختصر انداز میں، اتنا زیادہ پورے ہندوستان میں اس کانفرنس کا چرچا آسان نہیں تھا۔ یہ ادارے کی ہر جگہ پہنچ، جڑ، بیان بازی ہم جیسے لوگ، بے تکے لوگ بہت سے کر کے چلے جاتے ہیں، مگر کام کرنے والے لوگ کم ہیں، سننا بھی انہی کو پڑتا ہے۔ اللہ طاقت دے ان تمام افراد کو تاکہ اسی انداز سے یہ قافلہ آگے بڑھے۔ تو پھر میں بات وہیں لے آتا ہوں کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس شعبے کو بالکل چھوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان بنائیں، ہم اسلام کو پھیلائیں۔ اس پر کانفرنسوں کی کیا وجہ ہے کہ لوگ اب اسلام کے پاس باقاعدہ اس انداز میں نہیں آ رہے جیسے پہلے آتے تھے، جبکہ جتنا زیادہ علم کی روشنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ اسلام کی عظمتیں سامنے آتی جائیں گی۔ مگر یاد رکھیں، صرف کتابوں کے اندر رہنے والا اسلام علم سے تو حاصل ہو سکتا ہے، مگر عمل کے ذریعے سے جب تک اسلام نہیں پیش کیا جائے گا اس وقت تک اسلام نہ مسلمان کے سمجھ میں آئے گا نہ غیر مسلمان کے سمجھ میں آئے گا۔ توجہ فرمائے آپ نے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پر لازم ہے اس بات پر سوچیں۔ کہاں کوئی سوچتا آسانی سے کہ صاحب مسلمان بنانا ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، کہاں یہ کوئی شعبہ ہے کہ اسلام یعنی مسلمان بنانے کا مطلب امن کے ساتھ رہنا اور دوسروں کے لیے امن کا پیغمبر بن جانا، ایسا اسلام۔ یہ نہیں وہ لوگ یہ تو سیاسی زبانیں ہیں، دھرم پریورتن اور مذہب بدلنا، یہ سب تو سیاسی۔ اصل میں اسلام نام ہی ہے امن کا، اور جہاں جہاں بھی خوریزی اور فساد دکھائی دیتا ہے وہاں کسی کی خاص شخصیت ہوگی، اسلام نہیں ہے، وہاں اسلام نہیں ہے۔
وہاں شریعت نہیں ہے، وہاں دین نہیں ہے، لہٰذا اس رخ پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں مسلمان بنے رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا یقین توحید کے اوپر مستحکم ہو، وحدانیت کے اوپر مستحکم ہو۔ اگر ہمارے گھروں میں وحدانیت کو سمجھایا جاتا تو چاہے جتنے بھی حکومت کی نوازشیں ہوتی دنیا کی، لیکن کوئی بھی موحد اپنا گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ ابھی ہمارے صابر بھائی نے جناب بلال کا، یا آپ نے کسی نے جناب بلال کا تذکرہ کیا تھا، کتنی سختیاں ان کے اوپر ہوئی، کتنی سختیاں۔ ایسا نہیں کہ مال روک دیا گیا، مقدمہ قائم ہو گیا، یہ نہیں، مارے گئے، پتھر ڈھایا گیا، لیکن جب عقیدہ توحید پورے وجود میں راسخ ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ شکست کھا سکتی ہے، مگر خود اس کا ماننے والا شکست کھا کے ہراساں نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ارے بھئی آپ حضرات اپنی ہی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ غور فرمایا آپ نے؟ بس میں ختم کرنے والا ہوں، میں نے صرف ایک رخ پیش کیا ہے کہ مسلمان رہنا اور مسلمان بنانا، یعنی امن کے ساتھ رہنا اور امن کا مرحلہ دوسروں تک پہنچانا۔ کیا لوٹ کا نام امن ہے؟ کیا دوسرے کے حقوق کے اوپر کو غصب کرنے کا نام امن ہے؟ کیا ظلم کا نام امن ہے؟ اگر ظلم کا نام امن ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ ملک کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کردار اور ہماری سیرت اس پیغمبر سے ملنی چاہیے کہ جہاں ہم ظالموں کے ساتھی نہیں بلکہ ہم مظلوم کے ساتھی دکھائی دیں، جہاں ہمارے ساتھ ایسا لگے کہ ہاں ان کے کردار سے امن کا پیغام جا رہا ہے۔ بہت ہی اکثر بیشتر چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جاتی ہیں۔ بیچارے روزانہ پڑوسی اتنا خطرناک کہ اپنے گھر کا کوڑا لے جا کے اپنے دوسرے کے دروازے پر رکھ دیتا تھا۔ ہم لوگ ہوتے تو نکلتے ہی پہلے اس کو، اب آج کل یہی زبان ہی کہا جاتا ہے، پہلے ماریے مولانا بعد میں سمجھیے گا۔ اسی لیے اب آج کل بڑے خراب ہو گئے لوگ، حالانکہ یہ بھول گئے کہ رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ خراب لوگ نہیں ہیں، رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ خراب نہیں ہے۔ کہا صاحب روزانہ دروازے پہ کوڑا لے جا کے رکھ دیتے، تو اس نے بھی کیا کیا، دیکھا کوڑا رکھا گیا ہے تو وہ اس نے لے جا کے پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک بہترین ڈولچی خرید کے لایا اور اس میں بڑی سی بالٹی میں سارے پھل بھر کے لے جا کے ان کے دروازے پہ رکھ دیا۔ اب جب ان کا دروازہ کھلا صبح تو دیکھا کہ یہ پھل رکھا ہوا ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، تو یہ کہاں سے آیا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو کہا وہ پڑوس والے رکھ کے گئے تھے۔ اب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہی رسول کی سیرت، توجہ فرمائیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ کیا آپ نے رکھا ہے؟ کہا صاحب آپ یہ چاہتے تھے جو آپ کے پاس تھا وہ آپ لا کے رکھتے تھے، اور جو میرے پاس تھا میں نے لا کے رکھ دیا، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو عزیزان گرامی اس کی ضرورت ہے۔ آپ کتنا بھی اصول، دلیل، منطق، فلسفہ، انگلش بولیے، عربی بولیے، اردو بولیے، کچھ بھی بول جائیے، اب کسی کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی کی سب ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں، سب دکھاوا ہے، ایک جملے میں ساری آپ کی اچھائی کو مٹا دیں گے، اور خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اور دکھاوے